کافر انسان کو حق کے قبول کرنے کے لیے کتنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرعون کے جادوگر جب ایمان لائے تو کن چیزوں کا اقرار کیا، اور ظالم و جابر حکومت کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 43 سے 51 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 43 اور 44 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھینک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم، ہم لوگ غالب آنے والے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے خاص بندوں کو حق کے غالب اور کامیاب ہونے پر اور جادو کے باطل اور ناکام ہونے پر ایمان و یقین ہوتا ہے، اور وہ اطمینان کے ساتھ ڈٹ کر بولتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، مخالف لوگوں کو مہلت دیں تاکہ وہ اپنے عقیدے اور مقصد کے لیے کوشش کریں، اس کی طرف آگے بڑھیں۔ القوا ما انتم، پھر ان کا منطقی اور منہ توڑ جواب دیں۔ نمبر 3، کافر سامنے اور ظاہر میں نعرے لگاتا ہے لیکن اندر سے ڈرا اور پریشان ہوتا ہے۔ جادوگروں کو اپنی کامیابی میں شک تھا، اس لیے پہلے کی آیتوں میں کہتے ہیں ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم کامیاب ہوئے تو، لیکن فرعون کے سامنے چاپلوسی کرتے ہوئے کہتے ہیں بعزت فرعون، اور اس طرح سے اپنے کامیاب ہونے کا دکھاوا کرتے تھے۔ انا لنحن الغالبون۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پھر موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، باطل حق کے مقابلے میں رکنے اور ڈٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 2، جادو ایک عملی اور پریکٹیکلی جھوٹ ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ یا افکون افک سے لیا گیا ہے جو جعلی اور جھوٹ کے معنی میں ہے۔ نمبر 3، جو لوگ دلی اعتبار سے تیار ہوتے ہیں وہ حق کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ نمبر 4، سونے کی قیمت اور اہمیت سونار جانتا ہے اور گوہر کی اہمیت کو جوہر ہی جانتا ہے۔ وہ جادوگر جو ایکسپرٹ اور ماہر تھے، انہوں نے معجزے اور جادو کے فرق کو سمجھ لیا اور اس کا اثر ان پر اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے، جبکہ وہاں پر فرعون کے دوسرے ماننے والے بھی موجود تھے لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ نمبر 5، ایک لحظے اور سیکنڈ میں خود کو فکری اعتبار سے بدلنے کی صلاحیت رکھنا انسان کے امتیاز اور خصوصیات میں ہے۔ نمبر 6، جادوگروں نے اصول دین کا اقرار کیا۔ ان کے توحید کے اقرار کی دلیل یہ جملہ ہے آمنا برب العالمین۔ نبوت کے اقرار کی دلیل یہ جملہ ہے رب موسیٰ و ہارون۔ قیامت کے قبول کرنے کی دلیل آیت کا یہ جملہ ہے انا
इला रब्बिना मुनक़लिबून। अब आइए सूरह शुअरा की आयत नंबर 49, 50 और 51 की तिलावत को उसके तर्जुमे के साथ सुनते हैं। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ فرعون نے کہا، ہیں قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تو خیر ابھی تم لوگوں کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالیں گے اور تم سب کے سب کو سولی دے دیں گے۔ وہ بولے کچھ پرواہ نہیں، ہم کو تو بہرحال اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم چونکہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اس لیے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے ہی جادوگروں نے جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا فوراً سجدے میں گر پڑے۔ یہاں پر فرعون نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بات بنانی شروع کی اور کہا، یہ پہلے سے بنایا ہوا ایک پلان ہے، تم لوگ موسیٰ کے چیلے ہو اور تم لوگوں کی یہ پلاننگ ہمیں خراب کرنے اور حکومت سے ہٹانے کے لیے تھی۔ جبکہ فرعون اس بات سے غافل تھا کہ یہ جادوگر پورے ملک سے الگ الگ جگہوں سے اکٹھا کیے گئے تھے اور ان کی پہنچ جناب موسیٰ تک تھی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ وہ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ بعض تفسیروں میں موجود ہے کہ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر لمبے لمبے خرمے کے درخت پر لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر گریہ کیا کرتے تھے۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، طاغوتی اور ظالمانہ حکومت و سسٹم میں لوگ عقیدے کے اعتبار سے آزاد نہیں ہیں۔ نمبر 2، ظالم و جابر حکومت اور افراد یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی فکروں پر بھی ان کا قبضہ رہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 4، سب سے سخت شکنجہ اور ٹارچر جو انسان کی طاقت اور توازن یعنی بیلنس کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے داہنے ہاتھ اور بائیں پیر کو کاٹ دینا۔ نمبر 5، طاغوتوں اور ظالموں پر اطمینان نہ کریں، وہ ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جس فرعون نے جادوگروں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے خاصم خاص اور نزدیکی لوگوں میں سے ہو جائیں گے، وہ ابھی ان سب کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ نمبر 6، قیامت پر ایمان کے اثرات میں سے ایک اثر ظالموں کے مقابلے میں شجاعت و ہمت ہے۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں شہادت نقصان یا ہلاکت نہیں ہے۔ نمبر 8، جس شخص کا ایمان معرفت کی بنا پر ہوگا وہ کبھی ایمان کے مسئلے میں لڑکھڑائے گا نہیں۔ جادوگروں نے جب معجزے کی معرفت حاصل کر لی تو پھر فرعون کی دھمکیوں کے سامنے ڈٹ گئے اور ان کا پیر پھر لڑکھڑایا نہیں۔ نمبر 9، جادو بھی گناہ ہے اور فرعونیوں کی خدمت اور اس کی نوکری کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 10، مادی اور دنیاوی چیزوں میں لالچ غلط اور نگیٹو ہے، لیکن معنوی اور اسپریچول کاموں میں بہتر اور پازیٹیو ہے۔ نمبر 11، بخشش اور معرفت اللہ کی ربوبیت کی شان میں ہے۔ نمبر 12، معافی کی تمنا واقعی توبہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 13، ایمان میں پہل کرنا اور جلدی ایمان لانا بھی ایک فضیلت ہے۔ نمبر 14، خاتمہ بخیر ہونا سب سے بڑی سعادت اور کامیابی ہے۔ کچھ لوگ جو اپنی پوری عمر منحرف تھے، بس ایک لہجے نے، ایک چنگاری نے انہیں بالکل بدل دیا۔ اِنَّا
الی ربنا منقلبون، اور وہ مومن اول میں قرار پائے، کننا اول المؤمنین۔ نمبر 15، چال بازی اور مکاری خود چال باز اور مکار کو رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے۔ فرعون نے اتنی زیادہ دولت لگا کر جادوگروں کو بلایا تھا تاکہ جناب موسیٰ کو رسوا و ذلیل کرے، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے سے وہ خود ذلیل اور خوار ہوا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ جس انسان کا دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے، جیسے فرعون کے جادوگروں نے قبول کر لیا۔ فرعون کے جادوگروں نے اصول دین کا اقرار کیا، یعنی توحید، نبوت اور قیامت، تینوں چیزوں کا اقرار کر لیا۔ ظالم و جابر حکومت میں لوگ اپنے عقیدے کی آزادی نہیں رکھتے، بلکہ ظالم و جابر بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ پر بھی ان کا قبضہ رہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔